میں یہاں پر موجود سڑک پہ کھڑے ہوئے اپنے نوجوانوں سے، پنڈال میں بیٹھے ہوئے اپنے بزرگوں اور اپنے بھائیوں سے، پنڈال کے پیچھے گھروں کے چھتوں پر موجود اپنی ماؤں بہنوں سے صرف یہ درخواست کرنے کے لیے آیا ہوں کہ 15 نومبر کو آپ نے مولانا فضل الرحمان کا ساتھ دے کر کتاب کو ووٹ دینا ہے۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ ولایت علی یہ جمعیت علماء اسلام اور مولانا فضل الرحمان کا مرد مجاہد ہے اور اس کا کینڈیڈیٹ ہے، اور یہ جمعیت علماء اسلام پاکستان میں 14 لاکھ علماء کرام کی جماعت ہے۔ اس پارٹی میں 24 لاکھ قرآن کریم کے حافظ ہے۔ میں ان لوگوں کی عزت کی بھیک مانگنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں جن کے سینوں میں قرآن ہے، جن کی زبانوں پہ قرآن ہے، اور جن کا مقصد اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرنا ہے۔ میرے دوستو، یہ زندگی تو ویسے بھی فانی ہے، لیکن ہم اور آپ سب نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ پولنگ سٹیشن کے اندر جا کر کسی بھائی یا کسی بہن کے ساتھ اگر کوئی دوسری ذات ہوگا تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہوگا۔ آپ نے کسی سے ڈرنا نہیں، کیونکہ ہمیں زندگی دینے والا ذات یہ کون ہے؟ آپ زور سے بولو، کون ہے؟ ہمیں رزق دینے والا ذات کون ہے؟ اور ہمیں عزت دینے والا ذات کون ہے؟ جب یہ ساری چیزیں اللہ کے قدرت میں ہیں تو پھر 24 لاکھ علماء کی پارٹی کو چھوڑ کر ہم اللہ کو ناراض کیوں کریں؟ انہی جمعیت علماء کی برکت سے پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہ اسلامی ملک ہے۔ یہاں پر پاکستان کی فضاؤں میں اللہ اکبر کی آذانیں اور صدائیں گونج رہی ہے۔ یہ پاکستان جمعیت علماء کی برکت سے ہر محلے اور ہر گاؤں میں قرآن کی درسگاہیں چلا رہی ہے۔ پاکستان کے بچوں کو ہم قرآن سکھا رہے ہیں۔ انہی مدارس کے تحفظ کے لیے اسمبلی میں لوگ چاہیے، اسمبلی میں قوت چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کا ووٹ قرآن کا محافظ بن جائے۔ میں چاہتا ہوں آپ کا ووٹ آپ کے بچے کے مستقبل کے قرآن کا محافظ بن جائے۔ میں چاہتا ہوں آپ کا ووٹ پاکستان میں ختم نبوت کا چوکیدار بن جائے۔ میں چاہتا ہوں آپ کا ووٹ ناموس رسالت کا چوکیدار بن جائے۔ اس لیے میں آپ سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ آپ نے ووٹ علماء کو دینا ہے۔ ولایت علی وہ علماء کا نمائندہ ہے۔ آپ نے پاکستان بھر میں جو علماء ہے، جو دیندار ہے، آپ نے ان کو دیکھنا ہے۔ اور میں نے یہ سنا ہے کہ بلتستان والے بڑے دین پسند لوگ ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے پیار رکھنے والے لوگ ہیں۔ اگر آپ کو سچی محبت ہے تو پھر ایک طرف علماء کی جماعت ہے اور دوسرے طرف اور لوگ ہیں، تو پھر آپ نے اللہ والوں کا ساتھ دینا ہے،
قرآن والوں کا ساتھ دینا ہے۔ اور میرے دوستو، یہ جو لوگ یہاں پر گھوم پھر رہے ہیں، وہاں سے آئے ہیں، کوئی اعلانات کر رہا ہے، میں آج الیکشن کمیشن آف پاکستان سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں گلگت بلتستان کے چیف الیکشن کمشنر سے پوچھنا چاہتا ہوں، کس رولز کے تحت کوئی وفاقی وزیر الیکشن کمپین میں لوگوں کے سامنے اعلانات کر سکتا ہے؟ یہ قانون کی خلاف ورزی ہے۔ یہ قانون ان کے گھر کی لونڈی نہیں ہے، یہ 21 کروڑ پاکستانیوں کی امانت ہے۔ کیوں یہاں پر الیکشن رولز کا وائلیشن ہو رہا ہے؟ اور پھر ادب بلتستان میں ڈھانچے کی عزت دار سرزمین پر بڑے مونچ اور بڑے بالوں والا کوئی فیڈرل منسٹر یہاں کھڑے ہو کر آپ کی سرزمین پر ایک پاکستانی بہن کو گالی دے رہا ہے اور اس کے خلاف بدزبانی کر رہا ہے۔ یہ وہ اس پاکستانی بہن کی بھی عزتی نہیں کر رہا، یہ آپ میرے ماں بہنوں کی بھی عزتی کر رہا ہے، جو اس عزت دار زمین پہ کھڑے ہو کر بدزبانی کر رہا ہے۔ ہم سب اس کی مذمت کر رہے ہیں۔ ہم جلسوں میں اس طرح بدزبانی اور اس طرح کی گالیاں نہ خود سناتے ہیں اور نہ کسی اور سے سننا چاہتے ہیں۔ آپ میرے ساتھ اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ انشاءاللہ۔ یہ پیچھے جو روڈ پہ کھڑے میرے نوجوان ہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کی سرزمین پر اگر کسی بہن کی بھی عزتی ہو جائے، آپ کو وہ منظور ہے؟ کبھی بھی منظور نہیں۔ میرے دوستو، اور پھر یہاں پر بڑے بڑے اعلانات کر رہے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی کو حکومت مل گئی گلگت بلتستان کی تو ہم نیا گلگت بلتستان بنائیں گے۔ آپ کو معلوم ہے انہوں نے جو نیا پاکستان بنایا ہے، جو نیا پاکستان بنا کے رکھا ہے، غریب رو رہے ہیں مہنگائی کے ہاتھوں۔ عمران خان، اس ماں کو آپ کیا جواب دو گے جو رات کو اپنی بچوں کے سامنے رو رہی ہوتی ہے اور ان کے کھلانے کے لیے اس کے پاس روٹی نہیں ہوتی؟ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ یہ جو یہاں پر گھوم رہے ہیں فیڈرل منسٹر جناب مراد سعید صاحب، یہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہماری حکومت آ گئی تو ہم 2 ارب روپے لا کر 1 ارب روپے کو یہاں پر IMF کے منہ پہ ماریں گے اور 1 ارب روپے سے ہم مہنگائی ختم کریں گے۔ آپ کے وہ 2 ارب روپے کہاں پر گئے؟ آپ دیکھتے ہیں، آپ جب دکان میں جاتے ہیں، آج سے 2 سال پہلے اشیائی ضرورت کی قیمتیں کیا تھی اور آج کیا ہے؟ آپ خود سمجھتے ہیں اس مہنگائی کا ذمہ دار عمران خان تم ہو، اس بے روزگاری کا ذمہ دار عمران خان تم ہو۔ تم نے کہا تھا میں 1 کروڑ نوکریاں دوں گا، آپ نے کس کو نوکری دی ہے؟ آپ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے آج فیکٹریاں، ملز اور کارخانے بند ہو رہے ہیں اور لاکھوں غریب بے روزگار ہو رہے ہیں۔ میرے دوستو، سبز باغ دکھا رہے ہیں آپ کو کہ جی ہم تو گلگت اور بلتستان والوں کو گندم تقسیم کر رہے ہیں۔ بابا، یہ آپ کے باپ کے گھر کی گندم نہیں ہے، یہ میری قوم کے بیت المال اور خزانہ سے خریدی ہوئی گندم ہے۔ اور پھر آج جس طریقے سے آپ اس کو تقسیم کر رہے ہو، پتہ چل جائے گا الیکشن کے بعد گندم کا بحران خدا نہ خواستہ اگر آ جائے تو گلگت بلتستان کے پاس کوئی ذخیرہ نہیں بچا ہوگا۔ میں جب آپ کی سڑکوں کی حالت کو دیکھتا ہوں مجھے رونا آتا ہے۔ آپ اس ملک کی شہری نہیں ہے۔ کس پارٹی نے یہاں پر حکومت کی ہے؟ کس منہ سے وہ آپ سے ووٹ مانگنے آ رہے ہیں؟ آپ ان سے پوچھتے نہیں
کہ بابا آسمان سے اترے ہو یا سڑک پہ آئے ہو؟ اگر سڑک پہ آئے ہو تو یہ سڑک آپ کی کارکردگی خود دکھا رہی ہے. آپ میرے پاس کس طرح پہنچ رہے ہو؟ یہاں پر میں دیکھتا ہوں بچے ہمارے سرکاری سے اسکولوں سے زیادہ پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھتے ہیں. کیوں میرے بچوں کے لیے یہاں پر اسکول نہیں ہے؟ کیا یہ میرے بچے اس ملک کی شہری نہیں ہے؟ اور پھر ہاسپٹلز میں، ہسپتالوں میں کیوں سہولت نہیں ہے؟ یہ غریب عوام کہاں پر جائے؟ تو میرے دوستو، ان سب مسائل کا حل یہ ہے کہ آپ دیندار اور دیانتدار قیادت پر اعتماد کریں. آج پاکستان میں اگر کوئی ایک شیر کا بچہ میدان میں گھومتا ہوا نظر آ رہا ہے جس کے دامن پر ایک پیسے کے کرپشن کا کوئی الزام بھی نہیں ہے، تو پاکستانی قیادت میں اس مرد قلندر کا نام مولانا فضل الرحمان ہے. میرے دوستوں، یہ علماء اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں. میں اپنے حلقے کا 5 سالہ صوبائی اسمبلی کا ممبر رہا ہوں اور میں آپ سب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، اللہ کی زمین کو اور اللہ کے آسمان کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، میرے حلقے میں جتنے بھی ترقیاتی کام میں نے کیے ہیں، کروڑوں اربوں روپے کے ترقیاتی کام میں نے کیے ہیں. میں پاکستانی ایجنسیاں اور پاکستانی محکمے تو کیا، میں رب ذوالجلال کی عدالت میں روز محشر کے دن میں اللہ کی عدالت میں اپنی قوم کے ایک ایک پیسے کا حساب دینے کے لیے تیار ہوں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی پیسے ضائع نہ ہو، اس لیے ہم آپ سے یہ درخواست کرنے آئے ہیں کہ آپ نے جمعیت علماء پہ اعتماد کرنا ہے، پرچم نبوی پہ اعتماد کرنا ہے، کتاب کو ووٹ دینا ہے.